يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ اے ایمان والو، مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائیں۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دولت مند کر دیں گے اپنے فضل سے اگر چاہیں۔ اللہ تعالیٰ علم و حکمت والے ہیں۔ لڑو ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو حرام نہیں جانتے اسے جسے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، جنہیں کتاب دی گئی ہے یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حرم کی حدود میں مشرکوں کا داخلہ منع ہے۔ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین اپنے پاک دین اسلام، پاکیزگی اور طہارت والے مسلمان بندوں کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ دین کی روح سے نجس پلید مشرکوں کو بیت اللہ کے پاس نہ آنے دیں۔ یہ آیت سن 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیجا اور حکم دیا کہ مجمع حج میں اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کو نہ آئے اور کوئی ننگا شخص بیت اللہ کا طواف نہ کرے۔ یہ روایت سنن ترمذی، نیز سنن دارمی، مسند حمیدی میں ہے۔ اس شرعی حکم کو اللہ تعالیٰ قادر و قیوم نے یوں ہی پورا کیا کہ نہ وہاں مشرکوں کو داخلہ نصیب ہوا، نہ کسی نے اس کے بعد عریانی یعنی ننگے پن کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کیا۔ تفسیر عبد الرزاق میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، وہ غلام اور ذمی شخص کو مستثنیٰ بتاتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے فرمان جاری کر دیا تھا کہ یہود و نصارہ کو مسلمانوں کی مسجدوں میں نہ آنے دو۔ اس منع کرنے میں آپ اس آیت کی ماتحتی میں تھے۔ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حرم سارا اس حکم میں مثل مسجد حرام کے ہے۔ یہ آیت مشرکوں کی نجاست پر بھی دلیل ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری، مسلم، سنن نبی داؤد، سنن ترمذی وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا مؤمن نجس یعنی ناپاک اور پلید نہیں ہوتا۔ باقی رہی یہ بات کہ مشرکوں کا بدن اور ذات بھی نجس ہے یا نہیں، پس جمہور کا قول تو یہ ہے کہ نجس نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذبیحہ حلال کیا ہے۔ بعض ظاہریہ کہتے ہیں کہ مشرکوں کے بدن بھی ناپاک ہیں۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو ان مشرکوں سے مصافحہ کرے وہ ہاتھ دھو ڈالے۔ اس حکم پر بعض لوگوں نے کہا کہ پھر تو ہماری تجارت کا مندہ ہو جائے گا، ہمارے بازار بے رونق ہو جائیں گے اور بہت سے فائدے جاتے رہیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ غنی و حمید فرماتے ہیں کہ تم اس بات سے نہ ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اور بہت سی صورتوں سے دلا دیں گے۔ تمہیں اہل کتاب سے جزیہ دلائیں گے اور تمہیں غنی کر دیں گے۔ تمہاری مصلحتوں کو تم سے زیادہ تمہارے رب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ کا حکم، اللہ کی ممانعت کسی نہ کسی حکمت سے ہی ہوتی ہے۔ یہ تجارت اتنے فائدے کی نہیں جتنا فائدہ وہ تمہیں جزیے سے دیں گے۔ ان اہل کتاب سے جو اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قیامت کے منکر ہیں، جو کسی نبی کے صحیح معنی میں پورے متبع نہیں بلکہ اپنی خواہشوں کے اور اپنے بڑوں کی تقلید کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اگر انہیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی شریعت پر پورا ایمان ہوتا تو وہ ہمارے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ضرور ایمان لاتے۔ ان کی بشارت تو ہر نبی دیتے رہے، ان کی اتباع کا حکم ہر نبی نے دیا، لیکن باوجود اس کے وہ یعنی اہل کتاب کے کفار و مشرکین اس اشرف الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکاری ہیں۔ بس اگلے نبیوں کی شرع سے بھی دراصل انہیں کوئی سروکار بھی نہیں، اسی وجہ سے ان نبیوں کا زبانی اقرار ان کے لیے بے سود ہے، کیونکہ یہ سید الانبیاء، افضل الرسل، خاتم النبیین، اکمل المرسلین محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کرتے ہیں، اس لیے ان سے بھی جہاد کرو۔ ان سے جہاد کے حکم کی یہ پہلی آیت ہے۔ اس وقت تک آس پاس کے مشرکین سے جنگ ہو چکی تھی، ان میں کے اکثر توحید کے جھنڈے کے تلے آ چکے تھے، جزیرت العرب میں اسلام نے جگہ کر لی تھی۔ اب یہود و نصارہ کی خبر لینے اور انہیں رائے حق دکھانے کا حکم ہوا۔ سن 9 ہجری میں یہ حکم اترا
اور رسول اللہ نے رومیوں سے جہاد کی تیاری کی، لوگوں کو اپنے ارادے سے مطلع کیا، مدینے کے ارد گرد کے عربوں کو آمدہ کیا اور تقریباً 30,000 کا لشکر لے کر روم کا رخ کیا۔ بجز منافقین کے یہاں کوئی نہ رکا سوائے باس کے۔ موسم سخت گرم تھا، پھلوں کا وقت تھا۔ رومی مشرکین سے جہاد کے لیے شام کے ملک کا دور دراز کا کٹھن سفر تھا۔ تبوک تک تشریف لے گئے، وہاں تقریباً 20 روز قیام فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر کے واپس لوٹے، حالت کی تنگی اور لوگوں کی ضعیفی کی وجہ سے، جیسے کہ عنقریب اس کا واقعہ انشاءاللہ تعالی اپنی جگہ پر آئے گا۔ اسی آیت سے استدلال کر کے بعض نے فرمایا ہے کہ جزیہ صرف اہل کتاب سے اور ان جیسوں سے ہی لیا جائے جیسے مجوس ہیں، چنانچہ حجر کے مجوسیوں سے رسول اللہ نے جزیہ لیا تھا، جیسا کہ بخاری اور سنن ابی داؤد وغیرہ میں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہی مذہب ہے اور مشہور مذہب امام احمد کا بھی یہی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جزیے کا لینا تمام کفار سے جائز ہے، خواہ وہ کتابی ہوں یا مجوسی ہوں یا بت پرست وغیرہ ہوں۔ ان مذاہب کے دلائل وغیرہ کے بسط کی یہ جگہ نہیں، واللہ اعلم۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ ذلت و خواری کے ساتھ اپنے ہاتھوں جزیہ نہ دیں، انہیں نہ چھوڑو۔ پس اہل ذمہ کو مسلمانوں پر عزت و توقیر دینی اور انہیں اوج و ترقی دینی جائز نہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہود و نصارہ سے سلام کی ابتدا نہ کرو، اور جب ان میں سے کوئی راستے میں مل جائے تو اسے تنگی کی طرف مجبور کرو۔ یہ روایت سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی میں بھی ہے۔ یہی وجہ تھی جو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے ایسی ہی شرطیں کی تھیں۔ چنانچہ عبد الرحمن بن غنم الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنے ہاتھ سے عہد نامہ لکھ کر عمر رضی اللہ عنہ کو دیا تھا کہ اہل شام کے فلاں فلاں شہری لوگوں کی طرف سے یہ معاہدہ ہے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ سے کہ جب آپ کے لشکر ہم پر آئے، ہم نے آپ سے اپنی جان، مال اور اہل و عیال کے لیے امن طلب کی۔ ہم ان شرطوں پر وہ امن حاصل کرتے ہیں کہ ہم اپنے ان شہروں میں اور ان کے آس پاس کوئی دیر اور کوئی گرجا اور کوئی خانقاہ نیا نہیں بنائیں گے، اور نہ ایسے کسی خرابی والے مکان کی اصلاح کریں گے، اور جو مٹ چکے ہیں انہیں درست نہیں کریں گے۔ ان میں اگر کوئی مسلمان مسافر اترنا چاہے تو روکیں گے نہیں، خواہ دن ہو خواہ رات ہو۔ ہم ان کے دروازے راہ گزر اور مسافروں کے لیے کشادہ رکھیں گے، اور جو مسلمان آئے ہم اس کی 3 دن تک مہمانداری کریں گے۔ ہم اپنے ان مکانوں یا رہائشی مکانوں وغیرہ میں کہیں کسی جاسوس کو نہ چھپائیں گے، مسلمانوں سے کوئی دھوکہ فریب نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قرآن نہ سکھائیں گے، شرک کا اظہار نہ کریں گے، نہ کسی کو شرک کی طرف بلائیں گے۔ ہم میں سے کوئی اگر اسلام قبول کرنا چاہے ہم اسے ہرگز نہ روکیں گے، مسلمانوں کی توقیر و عزت کریں گے۔ ہماری جگہ اگر وہ بیٹھنا چاہیں تو ہم اٹھ کر انہیں جگہ دے دیں گے۔ ہم مسلمانوں سے کسی چیز میں برابری نہ کریں گے، نہ لباس میں، نہ جوتی میں، نہ مانگ نکالنے میں۔ ہم ان کی زبان نہیں بولیں گے، ان کی کنیتیں نہیں رکھیں گے، زین والے گھوڑے پر سواریاں نہ کریں گے، تلواریں نہ لٹکائیں گے، نہ اپنے ساتھ رکھیں گے، انگوٹھیوں پر عربی نقش نہیں کرائیں گے، شراب فروشی نہیں کریں گے، اپنے سروں کے اگلے بالوں کو ترشوا دیں گے، اور جہاں کہیں ہوں گے زنار ضرورتاً ڈالے رہیں گے۔ صلیب کا نشان یعنی کراس اپنے گرجوں چرچوں پر ظاہر نہیں کریں گے، اپنی مذہبی کتابیں مسلمانوں کی گزرگاہوں اور بازاروں میں ظاہر نہیں کریں گے، گرجوں میں ناقوس بلند آواز سے نہیں بجائیں گے، نہ مسلمانوں کی موجودگی میں بآواز بلند اپنی مذہبی کتابیں پڑھیں گے، نہ اپنے مذہبی شعار کو راستوں پر کریں گے، نہ اپنے مردوں پر اونچی آواز سے ہائے وائے کریں گے، نہ ان کے ساتھ مسلمانوں کے راستوں پر آگ لے کر جائیں گے۔ مسلمانوں کے حصے میں آئے ہوئے غلام ہم نہ لیں گے، مسلمانوں کی خیر خواہی ضرور کرتے رہیں گے، ان کے گھروں میں انہیں جھانکیں گے نہیں۔ جب یہ عہد نامہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت پہ پیش ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے ایک شرط اور بھی اس میں بڑھوائی کہ ہم کسی مسلمان کو ہرگز ماریں گے نہیں۔ یہ تمام شرطیں قبول و منظور ہیں، اور ہمارے سب ہم مذہب لوگوں کو بھی انہی شرائط پر ہمیں امان ملی ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک شرط کی بھی ہم خلاف ورزی کریں تو ہم سے آپ کا ذمہ الگ ہو جائے گا، اور جو کچھ آپ اپنے دشمنوں اور مخالفوں سے کرتے ہیں ان تمام کے مستحق ہم بھی ہو جائیں گے۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون۔ اور یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ قول صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں، اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی ریس کرنے لگے۔ انہیں اللہ تعالیٰ غارت کرے کیسے پلٹائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے، اور مریم کے بیٹے مسیح علیہ السلام کو، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کا حکم کیا گیا تھا، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اللہ پاک ہیں ان کے شریک مقرر کرنے سے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مشرکوں نے نبیوں اور نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا۔ ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ مؤمنوں کو مشرکوں، کافروں، یہودیوں، نصرانیوں سے جہاد کرنے کی رغبت دلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں دیکھو وہ اللہ کی شان میں کیسی گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہود عزیر علیہ السلام جو کہ اللہ کے ایک نبی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بتلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور برتر و بلند ہیں کہ اللہ کی اولاد ہو۔ ان لوگوں کو عزیر علیہ السلام کی نسبت جو یہ وہم ہوا، اس کا قصہ یہ ہے کہ جب عمالقہ بنی اسرائیل پر غالب آ گئے، ان کے علماء کو قتل کر دیا، ان کے رئیسوں کو قید کر لیا۔ عزیر علیہ السلام علم کے اٹھ جانے سے اور علماء کے قتل ہو جانے سے اور بنی اسرائیل کی تباہی سے سخت رنجیدہ ہوئے۔ اب جو رونا شروع کیا تو آنکھوں سے آنسو ہی نہیں تھمتے تھے، روتے روتے پلکیں بھی جھڑ گئیں۔ ایک دن اسی طرح روتے ہوئے ایک میدان سے گزر ہوا، دیکھا کہ ایک عورت ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے، ہائے اب میرے کھانے کا کیا ہوگا، میرے کپڑوں کا کیا ہوگا۔ عزیر علیہ السلام اس کے پاس ٹھہر گئے اور اس سے فرمایا، اس شخص سے پہلے تجھے کون کھلاتا تھا اور کون پہناتا تھا؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ تو اب بھی زندہ باقی ہیں، اللہ پر تو کبھی موت آئے گی ہی نہیں۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا، اے عزیر، پھر تم یہ بتلاؤ کہ بنی اسرائیل سے پہلے علماء کو کون علم سکھاتا تھا؟ عزیر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ۔ اس نے کہا، آپ یہ رونا دھونا لے کر کیوں بیٹھے ہیں؟ عزیر علیہ السلام کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تنبیہ ہے۔ پھر عزیر علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ فلاں نہر پر جا کر غسل کرو، وہیں 2 رکعت نماز ادا کرو، وہاں تمہیں ایک شخص ملیں گے، وہ جو کچھ کھلائیں وہ کھا لو۔ چنانچہ عزیر علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، نہا کر 2 رکعت نماز ادا کی، دیکھا کہ ایک شخص ہیں، کہہ رہے ہیں، منہ کھولو۔ عزیر علیہ السلام نے منہ کھول دیا تو انہوں نے 3 مرتبہ کوئی چیز آپ کے منہ میں بڑی ساری ڈال دی۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کا سینہ کھول دیا، آپ تورات کے سب سے بڑے عالم بن گئے۔ بنی اسرائیل میں گئے، ان سے فرمایا کہ میں تمہارے پاس تورات لایا ہوں۔ انہوں نے کہا، آپ ہم سب کے نزدیک سچے ہیں۔ عزیر علیہ السلام نے اپنی انگلی کے ساتھ قلم کو لپیٹ لیا اور اسی انگلی سے بیک وقت پوری تورات لکھ ڈالی۔ ادھر لوگ لڑائی سے لوٹے، ان میں ان کے علماء بھی واپس آئے تو انہیں عزیر علیہ السلام کی اس بات کا علم ہوا۔ یہ گئے اور پہاڑوں اور غاروں میں تورات شریف کے جو نسخے چھپا آئے تھے وہ نکال لائے، اور ان نسخوں سے عزیر علیہ السلام کے لکھے ہوئے نسخے کا مقابلہ کیا تو بالکل صحیح پایا۔ اس پر بعض جاہلوں کے دل میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ مسیح علیہ السلام کو نصرانی اللہ کا بیٹا کہتے تھے، ان کا واقعہ تو ظاہر ہے۔ بس ان دونوں گروہ یعنی یہود اور نصارہ کی غلط بیانی قرآن بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی صرف زبانی باتیں ہیں جو محض بے دلیل ہیں، جس طرح ان سے پہلے کے لوگ کفر و ضلالت میں تھے، یہ بھی انہی کے مرید و مقلد ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں لعنت کرے، حق سے کیسے بھٹک گئے۔ مسند احمد، سنن ترمذی اور ابن جریر کی تفسیر میں ہے کہ جب عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچا، یعنی دین اسلام، تو شام کی طرف بھاگ نکلے۔ جاہلیت میں ہی یہ نصرانی بن گئے تھے، یہاں ان کی بہن اور ان کی جماعت قید ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور احسان ان کی بہن کو آزاد کر دیا اور رقم بھی دی۔ یہ سیدھی اپنے بھائی کے پاس گئیں اور انہیں اسلام کی رغبت دلائی اور سمجھایا کہ تم رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ یہ مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ اپنی قوم طئی کے سردار تھے۔ ان کے باپ کی سخاوت دنیا بھر میں مشہور تھی، یعنی حاتم طائی کی۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچائی، آپ خود ان کے پاس آئے۔ اس وقت علی رضی اللہ عنہ کی گلے میں کراس لٹک رہی تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اسی آیت اتخذوا احبارہم کی تلاوت ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور درویشوں کی عبادت نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں سنو، ان کے کیے ہوئے حرام کو حرام سمجھنے لگے، اور جسے ان کے علماء اور درویش حلال بتلانے لگے اسے حلال سمجھنے لگے، یہی ان کی عبادت تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی، کیا تم اس سے منکر ہو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں؟ کیا تمہارے خیال میں اللہ تعالیٰ سے بڑے بھی کوئی ہیں؟ کیا تمہارے خیال میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہے؟ کیا تمہارے نزدیک اللہ کے سوا کوئی دوسرا بھی عبادت کے لائق ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے مان لی اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ادا کی۔ رسول اللہ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور فرمایا، یہود پر اللہ کا غضب اترا ہے اور نصرانی گمراہ ہو گئے ہیں۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے اور سنن ترمذی میں بھی ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کی تفسیر میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے بھی اس آیت کی تفسیر اسی طرح مروی ہے کہ اس سے مراد حلال و حرام کے مسائل میں علماء اور ائمہ کی محض باتوں کی تقلید ہے۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے یعنی یہود و نصارہ نے بزرگوں کی ماننی شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ایک طرف ہٹا دی، اسی لیے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں حکم تو صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں، وہی جسے حرام کر دیں حرام ہے اور وہ جسے حلال فرما دیں حلال ہے۔ اللہ ہی کا فرمان شریعت ہیں، اللہ ہی کے احکام بجا لانے کے لائق ہیں، اللہ ہی کی ذات تنے تنہا عبادت کے لائق اور مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ شریک سے اور شرک سے پاک ہیں، اللہ کے جیسا اللہ کا شریک، اس کا نظیر، اللہ کا مددگار، اللہ کی ضد کا کوئی نہیں۔ وہ اللہ اولاد رکھنے سے پاک ہے اور بیوی بھی، نہ اللہ کے سوا کوئی معبود اور پروردگار ہے، لہٰذا تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اکیلے تنہا اللہ ہی کی عبادت کریں، شرک اور مشرکوں سے بیزارگی کا اعلان اور تبرہ کرتے ہوئے۔